السلام علیکم۔ پروگرام دراصل کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور اور میں ہوں سہیب فاروق۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کا اصل میں معاملہ کیا تھا، کب سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اس ساری جنگ کا فائدہ کسے ہو رہا تھا، اور اس جنگ کا جو نیا اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل رہی تھی بہت سی افواج کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں آج آپ ہمارے اس پروگرام میں جان سکیں گے، پروگرام دراصل میں۔ تو سہیب فاروق صاحب سے ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کا دراصل جھگڑا کیا تھا ان کا؟ جھگڑا شاہ صاحب ایسے ہے کہ جس وقت 1979 میں رشیا کولیپس ہوا، USSR اور مختلف سٹیٹس بنی، تو آذربائیجان میں مسلمان زیادہ تھے، وہ ایک علیحدہ سٹیٹ بن گئی، اور آرمینیا ایک علیحدہ کرسچنز کی سٹیٹ بنی۔ لیکن اس کے اندر ہوا یہ کہ یہ درمیان میں ایک جگہ تھی نکورنو کاراباغ، یہاں پر آبادی مسلمانوں کی زیادہ تھی، لیکن اس کے اوپر زیادہ ہیوی ویٹس جو ہیں وہ کرسچنز کے زیادہ اثر انداز تھے، تو وہ اس کو پل آن کر رہے تھے، بالکل کشمیر کی طرح اس کو آرمینیا کے ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اور 80s میں ہی یہ کانفلکٹ شروع ہو گیا، اور پہلے انیشل لیول پہ تھوڑا تھوڑا تھا، پھر 90s میں پراپر اس پہ بہت لڑائیاں اور جنگیں چلتی رہی ہیں۔ اور اس کے اندر دراصل یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت آرمینیا کو کافی سپورٹ باقی دنیا سے بھی موجود تھی، اور آذربائیجان اس وقت فائنینشلی اتنا سٹرونگ نہیں تھا، اور 1990s والی جنگ جو ہے وہ آرمینیا نے جیتی، اور اس سے بہت سے سبق آذربائیجان نے حاصل کیے۔ 1994 میں ایک جو ہے وہ ٹروس ہوا، اور ان کے درمیان میں ایک سیز فائر ہوا، اور جس میں رشیا نے مین کردار ادا کیا، اگرچہ کہ اس میں امریکہ اور بھی سپر پاورز اندر شامل تھیں گارنٹی دینے میں۔ اور 94 کے بعد سے یہ خاموشی ہو گئی، لیکن بعد میں ٹینشن اس کے اندر رہی، اور لوکل لیول پہ کچھ نہ کچھ کانفلکٹس اور مختلف لوگوں کی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور 2016 میں بھی پھر ایک ان کی چھوٹی سی لڑائی ہوئی۔ لیکن اس دوران آذربائیجان نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا، اور امپروو کر کے بیسیکلی انہوں نے اکنامکلی اپنے آپ کو سٹرونگ کیا۔ کیسپین آئل کی جو انہوں نے نکالا اور اس کو بیچنا شروع کیا، اور اس کی وجہ سے اکانومی ان کی کافی سٹرونگ ہوئی۔ یعنی انہوں نے پہلے آذربائیجان نے اپنے آپ کو معاشی طور پر بہتر کیا، اس کے بعد سوچا کہ اب جو ہے نا ہم لڑ سکتے ہیں، اس قابل ہو چکے ہیں کہ آرمینیا سے یہ جگہ ہم اپنی واپس لے سکیں۔ جی، انہوں نے نہ صرف اکنامکلی اپنے آپ کو سٹرونگ کیا، بلکہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی جو آرمینیا اس وقت ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھا اور فورسز میں بھی، حالانکہ آرمینیا جو ہے وہ آذربائیجان سے چھوٹا ملک ہے، لیکن اب آذربائیجان نے اپنے آپ کو بہت زبردست طریقے سے سٹرونگ بھی بنایا، اور جنگ بھی لڑی، اور جنگ بھی اس طرح سے لڑی ہے کہ اپنی فتح جو ہے انفورس کی ہے۔ اور یہ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی ڈیسائسو جنگ ہوئی ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے کہ کوئی ایک ملک، ورنہ آج کل کے دور میں یہ پہلی جنگ جسے کہا جا سکتا ہے کہ دو ملک ٹکرائے ہیں اور جدید دور میں، اور پہلی جنگیں تو اور طریقے سے لڑی جا رہی تھی، لیکن اس جنگ میں جو آذربائیجان کی کامیابی نظر آئی ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی یا کون سی ایسی فورس اس نے استعمال کی ہے کہ آج کل کے دور میں جب جنگیں جیتنا ایک مشکل کام تھا تو یہ کیسے جیت گئے، اور اتنے کم ٹائم میں، اور اس میں ٹائم بھی بڑا کم لگا؟ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا حیران ہے۔ واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل بڑا زبردست چھپا ہے، ایک ان کے جو ماسکو میں ان کا بیورو ہے، رابن ڈکسن جو ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ فیوچر وارز کا جو ہے اب تبدیل کر دیا ہے آذربائیجان نے، کانسیپٹ ہی جنگوں کا چینج کر دیا ہے، اور ایک نیا کانسیپٹ دنیا میں آ گیا ہے،
اور جتنی جلدی ہو سکے جو بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر لے گا تو وہی فاتح ہوا کرے گا۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرانے دور کے ٹینک اور توپیں اور چیزیں جو ہیں یہ اس کو آبسلیٹ تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ خاص حد تک ضرورت کے لیے رہیں گے، لیکن ادروائز اب جنگ جو ہے یہ نئے طریقے سے لڑی جائے گی۔ اور وہ نیا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، اور ڈرون کو بھی بہت ہی غیر معمولی جو ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے ذہانت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ کیونکہ ڈرون کا کنسیپٹ عام طور پر تو یہی ہے نہیں، آتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں چلے جاتے ہیں اور تصویریں لے جاتے ہیں۔ آج تک جو کنسیپٹ چل رہا تھا افغانستان سے اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ایسا امریکہ نے یوز کی کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے اصل میں ڈرون کا ہمارے پاس جو کانسیپٹ جو وہ دنیا جو امریکہ مثلا یوز کر رہا ہے، ڈرون پریڈیٹرز جس کو بولتے ہیں، وہ فلوریڈا سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور لانگ رینج ہیں اور بہت ہی ہمارے ہوائی جہازوں سے بھی مہنگے اور بہت دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بنائی۔ لیکن یہ جو اس میں ڈرون یوز ہوئے ہیں، یہ اس میں انہوں نے آذربائیجان نے 2 طرح کے ڈرونز استعمال کیے ہیں۔ ایک انہوں نے ٹرکش استعمال کیے ہیں، اور ٹرکش جو ڈرونز ہیں وہ نسبتاً ذرا بڑے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں، کہ کوئی چیز حملہ کر کے بام پھینک کر، اور بڑے سائز میں ہیں اور 50 سے 60 کلو تک کا لوڈ جو ہے بامز کا لے کر جا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرے طرح کے ڈرونز جو یوز ہوئے ہیں کیمیکیزز جو اسرائیلی ہیں، اسرائیلی کیمیکیزز آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جیپنیز نے ایک نام دیا تھا جب انہوں نے جو ہے وہاں پر حملہ کیا تھا ہاربر پر، پرل ہاربر پر، اور جیپنیز کے جہاز ہی پائلٹ سمیت جا کر کریش کر جاتے تھے اور اپنی جانیں دیتے تھے۔ خودکش جہازوں کے جو حملے تھے ان پائلٹس کو کیمیکیزز کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسرائیل نے جو یہ ڈرون بنایا ہے، یہ کیمیکیزز ہے، یہ جا کر یہ صرف 10 سے 15 کلو کا لوڈ لیتا ہے، اور ٹارگٹ پر جا کر بس اسی کے اوپر جا کر لگنا ہے اور اس کو تباہ کر دینا ہے۔ اور اس کے لیے اس میں ریڈار کی بھی الیکٹرانکس کو بھی سیکنگ کرتا ہے، جی پی ایس کے ساتھ بھی آپریٹ کرتا ہے، کوآرڈینیٹس ڈال دیے جائیں تو ایگزیکٹ جگہ جا کر پڑتا ہے، یا ہیٹ سیکنگ بھی اس کے اندر ڈیوائسز موجود ہے۔ اور یہ دونوں طرح کے جو میزائل ہیں بیسیکلی ٹرکی نے حیران کیا ہے دنیا کو۔ انہوں نے جو لیٹسٹ اپنی یہ ٹیکنالوجی ابھی دی ہے، یہ اصل میں پہلے یوز کر رہا تھا، یہ پہلے نیٹو اور امریکہ سے ٹرکی لیتا تھا، لیکن جب شام میں اور جو ہے اسرائیل میں فلسطین میں سپورٹ شروع کی انہوں نے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے اور نیٹو نے ان پہ پابندی لگا دی، جس کے بعد انہوں نے اپنا بنایا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ اپنا جب بنا لیا، اس کے لیے بھی سافٹ ویئر اور دیگر الیکٹرانکس انہوں نے کینیڈا سے خریدے، اور اب آذربائیجان کے اس حملے کے بعد ایکسپیریمنٹ ہو گیا نا، وہ کینیڈا نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ اب ہم آپ کو یہ الیکٹرانکس بھی اس کی نہیں دیں گے۔ لیکن آئی ایم شیور کہ جب وہ اپنے آپ کو جہاں سٹیبل انہوں نے کر لیا ہے ٹرکی نے، تو وہ خود بھی اس کو تیار کر لیں گے۔ تو یہ جو ان کے جو بے ریکٹرز اس کا نام ہے، یہ بھی بہت زبردست لیتھل ویپن بنا ہے۔ اچھا، اصل میں 2 لیتھل ویپن کے ساتھ جو دراصل ہمارے پاس ہوا یہ ہے کہ جو یوزیج ہے آذربائیجان نے اس کو جس طرح یوز کیا ہے وہ حیران کن ہے۔ انہوں نے 1947 کے پرانے بائی پلینز ان کے پاس 2 پروں والے جہاز تھے، وہ انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہے، اس کو بھی ڈرونز میں ان کو پہلے اڑایا ہے، اور ان کو اڑانے کے بنیاد پر اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے جو ہے آرمینیا نے اپنے سارے ریڈارز آن کرتے تھے۔ تو جب ریڈارز آن کرتے تھے تو پھر یہ وہ پن پوائنٹ کر کے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس طرح سے لیٹسٹ طریقے سے انہوں نے ایک پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر حیران کن حد تک ویڈیوز کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے ایک چیز چن کر ان کی تباہ کی ہے۔
اچھا، اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا کا جنگ میں نقصان کس قدر کر دیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، یہ حیران کن باتیں اس میں سامنے. حیران کن تو جی یہ دنیا کے جو بھی جنگ جو بھی آرمیز ہیں ان کے جو تھنک ٹینک ہیں اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں. اور اس لیے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اتنے بڑے ملک نہیں ہیں دونوں، اور اس کے باوجود آرمینیا کے 186 ٹینک جو ہے وہ تباہ کیے ہیں جو ہے نا جی آذربائیجان نے. اور اس کے اندر سے بیسیکلی 60 کے قریب تو انہوں نے ویسے ہی کیپچر کر لیے ہیں اور باقی انہوں نے تباہ کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس کے علاوہ 40 کے قریب جو ہے آرمڈ وہیکلز فائٹنگ والے جو ہیں جس پہ گنز لگی ہوئی ہیں وہ انہوں نے تباہ کی ہیں. 140 کے قریب توپیں جو ہے کیننز جو ہیں جو اس کو تباہ کیا ہے. 40 کے قریب ان کی جو دیگر آرمڈ وہیکلز ہیں وہ بھی تباہ کیے گئے ہیں. جو آپ کے میزائل کی بیٹریز ہیں اور وہ جو بڑے اکٹھے فائر ہونے والے میزائلز کے اس کی بیٹریاں 3 تباہ انہوں نے علیحدہ کی ہیں. 12 ریڈار ٹوٹل لگے ہوئے تھے آرمینیا کے بارڈر پر، 12 کے 12 ریڈار انہوں نے تباہ کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے ان کی جو خندقیں تک کھدی ہوئی ہیں، اگر آپ ویڈیوز دیکھیں حیران ہوں گے. وہ ایک اورکس بلاگ ہے، اس کے اوپر آذربائیجان نے ایک چیز کے دعووں کی ویڈیو لنک ڈائریکٹ ڈال دیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہم نے فلاں جگہ کی ہے. اور وہ ویڈیوز دیکھ کر آپ کو آئندہ کی جنگوں کا سمجھ آ جائے گا کہ یہ جنگ اب کس رخ پر جا رہی ہے. اب یہ ماؤس اور جو ہے وہ جوائے سٹک سے ہونے والی جنگ ہو گئی ہے. اور وہیں سے انہوں نے اپنے کمروں سے بیٹھے، اور کتنی بے بسی ہے. ایک فوج ہے تیار ہے لڑنے کے لیے، ٹینک میں بیٹھی ہے اور بہت سکلفل ہے، لیکن اس کی لڑائی کس سے ہے؟ ایک ایلومینیم کے اڑتے ہوئے ٹکڑے سے ہے. وہ آتا ہے اور وہ کس طرف سے آئے گا اور کہاں سے وہ اچانک مار دے گا. اور وہ ریڈار میں اتنا چھوٹا سا ہے کہ وہ ریڈار میں بھی نہیں آ رہا. اور کسی بھی طرف وہیں بیٹھے بیٹھے اسی اپنی جگہ، ایون خندقوں کے اندر چھپے ہوں کے اندر بھی جا کر خندق میں وہ ایک ڈرون لگ گیا ہے اور وہ اڑا دیا ہے انہوں نے. تو دنیا میں جنگ کا کانسیپٹ چینج ہوا ہے. اچھا، اس میں اب خاص طور پر پاکستان آرمی اس کے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا سیکھنا چاہیے. ہم تو یہاں فوج تیار کر بیٹھے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، الحمدللہ جوان جو ہے ہر وقت تیار ہیں، لیکن جنگ جو ہے وہ تو آج کل اس دور ہی بدل گیا اس کا. جی، اب یہ جو دور بدلا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ڈیفینیٹلی آرمی پہلے بھی اس پہ کام کر رہی ہے. ڈرون ہمارے پاس سرویلنس کے اور دیگر ڈرونز کی کیپیبلٹی اپنی بھی ہے. چائنا کے ساتھ بھی ہمارے کولیبریشن چل رہی ہے. لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو یہ جو اس جنگ میں 2 ڈرون جنہوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، اس میں سے ہمیں یہ پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو کیمیکیزز ہیں اسرائیلی، یہ جو ہیں یہ انڈیا نے اس جنگ سے پہلے کچھ خریدے تھے. اچھا، انڈیا پہلے ہی خرید کے بیٹھا ہے. یہ خریدے ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد نہیں تھی. لیکن اس جنگ کے فیصلے کے 1 ہفتے کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر آرڈر پلیس کیا ہے اسرائیل کو، بڑی تعداد میں اس کو جو ہے وہ کیا ہے. اب پاکستان کے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم مثلاً ٹرکی سے ہمیں لینا چاہیے. ٹرکی ہمارا دوست ملک بھی ہے، خریدنے ہوں گے کیونکہ وہ خود بھی ٹرکی بھی اکنامیکل کرنچ میں ہے. لیکن ہمیں جس طرح سے بھی ہو ہمیں وہ بھی لینے چاہیے، ایکوائر کرنے چاہیے. اور چائنا کے ساتھ بھی ہمارے جو وہ ہے، ٹرکی والے کے اندر یہ بھی ہے کہ بیسیکلی وہ جو ہمارا بے ریکٹر جس کا نام ہے، اس کا یہ ہے کہ یہ 24 آور اڑ سکتا ہے اور یہ بہت زیادہ لیتھل ویپن ہے. اس کو ہمیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو آذربائیجان سے سیکھنے کی بات ہے، جون میں انہوں نے خریدے ہیں. اور جون میں خریدنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سپٹمبر 27 کو انہوں نے حملہ کیا ہے.
یہ 3 مہینے کے اندر اندر انہوں نے 6 ایکسرسائزز ٹرکش آرمی کے ساتھ اس کی پریکٹس کی ہیں. یعنی خریدے بھی صحیح، پھر سیکھا بھی صحیح، پھر انہیں پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا. ہاں جی، یہ آپ کے جو ہم نے تو پریکٹیکل کر دیا. اس کی پریکٹس اتنی زبردست کی ہے کیونکہ جس طرح سے ویڈیو سے جتنا پروفیشنلزم نظر آ رہا ہے اس سے یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ اب جو نیا رخ آ رہا ہے وار کا، اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اچھا سہیب صاحب، ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ یہ آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی، اور یہ اس میں کافی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سن رہے ہیں کہ بہت سی انفارمیشن، نقصانات ہم نے بتائے، اور کس طرح یہ جنگ جو ہے آذربائیجان نے جیتی اور کون سی ٹیکنالوجی یوز کی، اور پاکستان کے پاس اس وقت کس قدر جو ہے پاکستانی افواج تیار ہے، وہ بھی ہم نے اس میں کوشش کی کہ آپ تک کچھ پہنچایا جائے اس حوالے سے. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ساری جنگ میں پاکستان کا جو رجحان تھا خاص طور پر آذربائیجان کی طرف کیوں تھا، اور پاکستان کے اس میں کیا مفادات تھے؟ دیکھیں، یہ ایک بلاک بنتا چلا جا رہا ہے جو ہم نے پہلے بہت سے پروگرامز اس میں کیے، اور وہ ہم نے گولڈن سرکل کی بات کی تھی. اس میں ٹرکی چونکہ پہلے ساتھ جا رہا ہے، تو رشین سٹیٹس میں سے بھی رشیا بھی اس میں ہم نے کاؤنٹ کیا تھا کہ یہ اس گولڈن سرکل کا حصہ ہوگا. تو رشیا کے اندر جو نمایاں ملک آذربائیجان چونکہ مسلم کنٹری بھی ہے، ان کے ساتھ ہمارے کچھ نہ کچھ ملٹری کے بھی اور ہمارے اپنے تعلقات بھی ان کے ساتھ قائم رہے ہیں. نکورنو کاراباغ کے اوپر ہمارا بہت پرانا سٹینڈ رہا ہے کہ یہ جو مسلم میجورٹی کا ایریا ہے اور انہی کو ملنا چاہیے. اسی لیے ہماری ابھی جو مورل، اخلاقی اور سفارتی جو سپورٹ پاکستان نے کی ہے، اس کو آذربائیجان میں بھی بہت ریکگنائز کیا گیا ہے. اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں پاکستانی پرچم اور پاکستان کے لیے نعرے اور چیزیں. چونکہ وہاں ٹرکی کے لیے بھی محبت بہت پائی جاتی ہے، کیونکہ ٹرکی نے یہ جنگ جتوانے میں میں سمجھتا ہوں 80% کام جو ہے ٹرکی نے وہاں کیا ہے. ٹرکی چونکہ ابھی وہاں پر اپنی انفورسمنٹ، اپنی پھیلاؤ کر رہا ہے اور اپنی ایک گلوبل پلیئر کے طور پر ابھر کر سامنے آنا چاہ رہا ہے. اسی طرح اب جب ٹروس ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے، جو وزیر اعظم ہیں، آپ بے بسی کی بات میں آپ کو سنا دوں، جو آرمینیا کے وزیر اعظم ہے، اس نے جب یہ شکست جس دن تسلیم کی ہے تو اس نے ساتھ کہا ہے کہ میں بے بس تھا، میں اور کیا کر سکتا تھا. یعنی فوجیں اور ٹینک اور چیزیں کھڑی کی ہوئی تھیں، لیکن اپنے گھروں میں ہی کھڑے کھڑے انہوں نے جیسے تباہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بہرحال وہاں پر اب رشیا نے بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں، اور رشیا بھی علاقے کا ایک تھانے دار بن کر ابھر رہا ہے، جسے اپنا کوئی مفاد نظر آ رہا ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے، وہاں آ رہا ہے. کیونکہ آئل نکورنو کاراباغ کے اندر بھی آئل کی فیلڈز موجود ہیں اور لوگوں کو اپنے اپنے بینیفٹس دیکھ رہا ہے. پاکستان چونکہ ایک بڑے گولڈن سرکل کے حوالے سے اور روڈ اینڈ بیلٹ کے حوالے سے ایک گلوبل انیشیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو اس کو بھی ہمیں اب دائیں بائیں اپنی سرحدوں سے دور ہو کر بھی ایکٹیو پارٹ ادا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کا اصل جو معاملہ تھا وہ آپ تک پہنچایا، اور اس جنگ میں کس قدر نقصانات ہوئے ہیں آرمینیا کی وہ بھی بتایا، جنگ کس طرح آذربائیجان جیتا یہ بھی بتایا. ہمارے اس پروگرام دراصل کو آپ دیکھتے رہا کریں اور اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور اور سہیب فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.